السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے آیت کریمہ کے بارے میں۔ کیا آیت کریمہ ہم کو غموں سے نجات دے سکتی ہے؟ کیا آیت کریمہ پڑھنے سے ہم اداسی پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں؟ کیا آیت کریمہ پڑھنے سے ہماری تمام تکلیفیں حل ہو سکتی ہیں؟ کیا آیت کریمہ پڑھنے سے ہم کو جیل سے رہائی ہو سکتی ہے؟ کیا آیت کریمہ پڑھنے سے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں مختلف بیماریوں سے نجات دے سکتے ہیں؟ ناظرین، آج ہم اس آیت کریمہ کے فوائد کے بارے میں بہت کچھ انشاءاللہ اس ویڈیو کے بارے میں بتلائیں گے۔ آئیے ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ آیت کریمہ کیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں۔ آیت کریمہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو انسان اس کو کسی بھی مشکل، کسی زمائش کے وقت، کسی دکھ کے وقت، کسی پریشانی کے وقت پوری بصیرت اور عقیدت کے ساتھ جب انسان اس کا وظیفہ کرتا ہے تو اللہ غموں سے بھی، پریشانیوں سے، ہر دکھوں سے نجات دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر جب اس وظیفے کو پڑھا تو اللہ رب العزت نے اس وظیفے کی صدقے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یونس نبی کو 3 اندھیروں سے نجات دے دی۔ پہلا اندھیرا کیا تھا؟ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، دوسرا پانی کا اندھیرا تھا، تیسرا رات کی تاریکی کا اندھیرا تھا۔ 3 اندھیروں کو یونس نبی نے جب یہ وظیفہ پڑھا تو اللہ نے ان کو نجات دے دی۔ تو ہم یہ وظیفہ اگر کریں تو ہم کو کیوں نہیں اللہ رب العزت پریشانیوں دکھوں سے نجات دے سکتے ہیں؟ ہم کو کیوں نہیں قید سے نکال سکتے ہیں؟ اگر یونس نبی کو مچھلی کی قید سے رہائی مل سکتی ہے تو ہمارے آج کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں جو ناحق قید کے اندر جناب کتنے سالوں سے زندگیاں اپنی برباد کر رہے ہیں، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ کیا ان کو کیوں نہیں نجات مل سکتی؟ مل سکتی ہے اگر ہم اس کو پوری عقیدت بصیرت کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے تو اللہ ہمیں غموں سے بھی نجات دیں گے، پریشانیوں سے بھی نجات دیں گے۔ جیسا کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے متعلق فرمایا: لم یدعو بہا رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ لہ۔ یہ ہو نہیں سکتا جب یہ بندہ دعا اللہ کے سامنے کرے اور اللہ رب العزت اس کو عطا نہ کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت تو انتہائی غفور رحیم ہے، بڑے مہربان ہیں۔ جب انسان اللہ کے سامنے یہ وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غموں سے نجات بھی دیتے ہیں، پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بیان فرمایا، اپنے صحابہ کو بڑے پیار سے، محبت سے کہا: صحابہ، میں آج تمہیں ایک ایسی پڑھائی نہ بتلاؤں جو آپ کریں تو آپ کو ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی بیماری سے اللہ رب العزت نجات بھی دے دیں اور اللہ رحمت کے دروازے بھی آپ کے لیے کھول دیں، اللہ آپ کے لیے فضل کے دروازے کھول دیں۔ تو ناظرین، یہ کس قدر عظمت والی، شان والی آیت کا ٹکڑا ہے جو یونس نبی نے کہا۔ تو صحابہ نے فرمایا: کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے ہمیں وہ جو اس دعا کو کرنے سے انسان مشکل سے نکل سکتا ہے، بیماریوں سے نکل سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی وہ ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی کہنے لگے: صحابہ، وہ یونس نبی کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یہ انسان پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس قدر جوش میں آ جاتی ہے کیونکہ یہ اسم اعظم ہے، اور اس اسم اعظم کی اس قدر طاقت ہے، پاور ہے۔ جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ کے انسان کو دکھوں سے، پریشانیوں سے نجات دے دیتی ہے۔ تو ناظرین، آج بڑے دکھ کی بات کرنی پڑتی ہے، آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج ہم نے انبیاء و رسل کی مقبول شدہ دعاؤں کو چھوڑ کے تعویذات کے پیچھے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، آج جادوگروں کے پیچھے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، آج نہ ایسے لوگوں کے پاس جا کے اپنی منتیں مانگتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس جا کے اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے اللہ کے قرآن کی طرف آئیے، نبی علیہ السلام کے فرمان کی طرف آئیے اگر آپ ان روحانی جسمانی بیماریوں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ اپنی زندگی کے اندر جیسا کہ یونس نبی نے اللہ کے سامنے سب سے پہلے کیا کیا؟ اللہ کی پاکی کو بیان کیا، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، اللہ کی پاکی کو بیان کیا۔ اللہ کو یونس نبی کی یہ دعا اس قدر پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہی دعا کو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن بنا کے اتار دیا۔ تو ناظرین، آپ کو بھی پڑھنا چاہیے،
جیسا کہ یونس نبی نے پڑھا، اللہ کی پاکی بیان کی اور پھر اللہ کے سامنے اپنے حاجت رکھی، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی انکساری بیان کی کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی، اللہ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت بڑی بڑی تکلیفوں سے، بڑی بڑی پریشانیوں سے اس بندے کو نکال دیتے ہیں۔ آج ہم مختلف بندشوں کے اندر کیوں مجبور ہو چکے ہیں؟ جس سے بھی پوچھے کوئی بندہ نہیں کہتا کہ میں کسی نہ کسی مصیبت میں نہیں، جس سے پوچھے کہتا یہ مجھے جادو جنات کی بندش ہے، کوئی کہتا مجھے سائے کی بندش ہے، کوئی کہتا میرا رشتہ بجا ہوا ہے، کوئی کہتا مجھے کس پریشانی کے اندر میں مبتلا ہوں۔ ہر بندہ کوئی نہ کوئی کسی نہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ اگر آپ ان بندشوں سے، ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ وہ یونس علیہ السلام کی دعا، وہ اسم اعظم کثرت کے ساتھ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو غموں سے، پریشانیوں سے اللہ نجات ضرور دیں گے۔ اگر آپ محبت سے، عقیدت سے پڑھیں گے تو یہ غم اور پریشانیاں ہمیشہ کے لیے آپ کی دور ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، بعض لوگ اس کو کہتے ہیں اس کی توسیر بہت گرم ہوتی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی توسیر اس قدر گرم تھی، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے نکال دیا۔ حالانکہ یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، حدیث کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میرے بھائی، یہ آیت کریمہ گرم نہیں ہوتی، آپ اس کو جتنا مرضی پڑھیں، آپ اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں، جتنا جی چاہتا پڑھیں، لیکن ہر بندے نے لگ اس کی تعداد بتائی ہے۔ کوئی کہتا جی اس کو 40 مرتبہ پڑھیں، کوئی کہتا جی 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں، کوئی کہتا جی 313 مرتبہ پڑھیں، کوئی کہتا جی 2 لاکھ مرتبہ پڑھیں۔ ہر بندے کی لگ تعداد ہے، جتنا آپ چاہیں کثرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کہ حدیث کے اندر جو تعداد کی اور جو حدیث ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں تعداد کی قید ہو۔ لہٰذا آپ اپنی مرضی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ جتنا جی چاہے اس کا وظیفہ کریں، بلکہ زندگی کا ایک معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ آپ کو غموں سے، پریشانیوں سے اور جادو سے، نظر بد سے، مختلف بیماریوں سے انشاءاللہ آپ کو نجات مل جائے گی۔ تو ناظرین، وہ کون سا وظیفہ ہے جو یونس نبی نے کیا تو اس کو اللہ پاک نے ان 3 اندھیروں سے نکال کے زمین پہ لے آئے؟ تو آئیے ناظرین، آپ بھی وہ وظیفہ کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں سے آپ نکل سکتے ہیں، ہر قسم کے دکھوں سے آپ کو نجات مل سکتی ہے، ہر قسم کی قید سے آپ کو رہائی مل سکتی ہے۔ تو ناظرین، اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔